अम, یہ میں نے اس کا جواب دے دیا، اور آپ کے بہت سے سوالات یہاں پر بھی آ رہے ہیں کامنٹ باکس میں. اور ایک صاحب مجھ سے پوچھ رہے ہیں ڈاکٹر ذاکر نائک کے حوالے سے میرا موقف کیا ہے. میں ان کے تعلق سے بہت مثبت سوچ رکھتا ہوں، اور انہوں نے یقیناً کمپیریٹیو ریلیجن میں عظیم خدمات انجام دی ہیں. ظاہر ہے کہ ہر انسان سے غلطی ہو سکتی ہے. انسان کوئی بھی انسان کامل مکمل نہیں ہوتا، الا یہ کہ وہ انبیاء کی ذات ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہو، تو پھر وہاں انبیاء تو معصوم ہوتے ہیں. لیکن انسان خواہ کتنا ہی بڑا ہو اور کتنا ہی صاحب فضل و کمال ہو، غلطیاں لگی رہتی ہیں. ہر انسان سے غلطی ہوتی ہے، خصوصاً جو شخص پبلک پلیٹ فارم پر ہے، اور اگر وہ فی البدیہہ بات کر رہا ہے تو اس سے سب سے زیادہ غلطیاں اسی سے ہوتی ہیں. تو اگر ان کے یہاں تھوڑی بہت کچھ چیزیں پائی گئی ہیں کمپیریٹیو ریلیجن میں، تو اس کو اسی ناحیے سے دیکھنا چاہیے. لیکن جو انہوں نے خدمات انجام دی ہیں، اس کی دلیل یہ ہے کہ باطل ملک کا ان کے خلاف ایک صف بستہ ہو گیا. ساری دنیا میں ان کے خلاف ایک ماحول بنایا گیا، اور ان کو دہشت گرد یا دہشت گردوں کی فنڈنگ کرنے والا، یا ان کے لیے آئیڈیولوجیکل یعنی لیڈر کے طور پر ان کو پیش کیا گیا تاکہ ان پر پابندی لگائی جا سکے. تو ان کی افادیت کی دلیل یہ ہے کہ کفر ان سے کانپ رہا تھا، اور ماشاءاللہ آج بھی کانپتا ہے. تو بہرحال میں اس تعلق سے ان کے بارے میں بہت مثبت خیالات رکھتا ہوں. یہ الگ بات ہے کہ آج سے تقریباً کوئی 12 یا 13 سال پہلے کی بات ہوگی، شاید یہ میں آپ کو ایگزیکٹ بتا رہا ہوں 2007 یا 8 کی بات، کہ ایک مرتبہ میری فون پر ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب سے گفتگو ہوئی. اور کافی، چونکہ اس وقت سوشل میڈیا تو عام نہیں تھا، اس لیے ہم نے ان کے ادارے کا فون نمبر لیا. ادارے میں ان کے ایک صاحب تھے جو ریسرچ ڈائریکٹر تھے، اور ان کے توسط سے میں ذاکر نائک صاحب تک پہنچا. بلکہ ان کے ادارے کی طرف سے فون آیا ایک دن بعد کہ ذاکر نائک صاحب اویلیبل ہیں، آپ بات کر سکتے ہیں. تو بہرحال بات ہوئی، اور میں نے ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب سے یہ کہا کہ آپ جو خدمات انجام دے رہے ہیں کمپیریٹیو ریلیجن میں، وہ یقیناً بے نظیر ہیں. اور میں نے ان کے ساتھ میں یہ بھی کہا کہ آپ کے بہت سے دلائل ایسے بھی ہیں کہ جو حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے دلائل سے ملتے ہیں. لیکن ہماری گزارش یہ ہے کہ آپ فقہی معاملات میں اپنی رائے نہ دیں. اس کی وجہ یہ کہ آپ فقیہ نہیں ہیں، آپ مفتی نہیں ہیں، آپ عالم دین نہیں ہیں. فقہی معاملات میں جب آپ رائے دیتے ہیں تو پھر وہ آپ کی اپنی رائے نہیں ہوتی، آپ کی اپنی تحقیق نہیں ہوتی، بلکہ آپ کے ادارے میں جو لوگ ریسرچ کر رہے ہیں، انہوں نے جس اعتبار سے آپ کو ریسرچ کر کے دے دیا، آپ نے اسٹیج کے اوپر وہ بیان کر دیا، یہ نہیں دیکھا کہ وہ درست ہے یا نہیں ہے. تو اس سے بہت زیادہ فتنہ اور انتشار پیدا ہو رہا ہے، اور آپ کی جو افادیت ہے اس میں کمی آ رہی ہے. اور اس زمانے میں ہوا یہی تھا کہ بھارت کے بہت سے علماء، بڑے بڑے علماء ذاکر نائک صاحب کے خلاف ہو گئے تھے. اور اس کی وجہ یہی تھی کہ ذاکر نائک صاحب اپنے جو ان کا ایک دائرہ ہے جس میں ان کو مہارت ہے، اس دائرے سے وہ نکل رہے تھے. اور میں سمجھتا ہوں کہ شاید وقت نے ان کو یہ سکھا دیا کہ ان کو اپنے دائرے میں رہنا چاہیے. ایک عرصے سے میں نے ان کے اس طرح کے بیانات نہیں سنے ہیں کہ جس میں وہ فقہی مباحث میں اور فقہی معاملات میں کنٹروورشل اوپینین دے رہے ہوں، یا وہ کئی ایسی بات کر رہے ہوں کہ جس سے فرقہ واریت پھیلتی ہو. تو ایز لانگ ایز اگر وہ ان چیزوں سے دور رہیں تو بہرحال نفع ہی نفع ہے، افادیت ہی افادیت ہے، اس میں کیا کہنا. پاکستانی محمد علی مرزا کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ یہ اس سوال کا جواب بھی میں آپ کو دے دوں، اور اس کے بعد انشاءاللہ آج کے لیے اتنا ہی. محمد علی مرزا کوئی عالم تو ہے نہیں، اور وہ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ میں نے خود سے پڑھا ہے. تو خود سے جو آدمی پڑھتا ہے وہ دراصل فتنے کا شکار ہو جاتا ہے، عمومی طور پر یہی دیکھا گیا ہے. تو محمد علی مرزا ایک بہت بڑے فتنے کا شکار ہیں، اور فتنے کا وکٹم ہونے کے ساتھ ساتھ وہ فتنہ برپا بھی کر رہے ہیں. ان کی فین فالوئنگ یا ان کو جو اعتبار حاصل ہوا سوشل میڈیا پر، وہ لفظ انجینئر سے ہوا. لوگوں نے دیکھا
جو پاکستان میں ایک عام ماحول ہے، اور جو میرے پاکستانی احباب ہیں وہ اس چیز کی تصدیق کر سکتے ہوں گے کہ وہاں پر بڑی تعداد میں عام مسلمان علماء سے کسی وجہ سے بدظن رہے ہیں، اور اس بدظنی کی وجہ سے وہ یہ دیکھتے ہیں کہ اگر دین کی کوئی بات غیر عالم کر رہا ہے تو اس کی سننی چاہیے اور اس کو ماننا چاہیے۔ اب علی مرزا نے اپنے نام کے آگے انجینئر لگایا کہ بھئی میں انجینئر ہوں، اور بات وہ دین کی کر رہے ہیں، تو نوجوانوں نے یا وہ حلقہ جو علماء سے بدظن رہا ہے انہوں نے اس کو کیش کیا اور ان کو فالو کرنا شروع کر دیا، لیکن وہ اس یعنی فالو کرنے کے چکر میں یہ بھول گئے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ علی مرزا کے فالوورز خود ایک نیا مسلک لے کر سامنے نہ آ جائیں۔ اور یہی ہو رہا ہے کہ علی مرزا کی جس طرح کی ویڈیوز آتی ہیں، ان کی رائے آتی ہیں، اس سے یہ صاف پتہ چلتا ہے کہ آج نہیں تو کل وہ ایک نیا مذہب یا شیعیت کی کوئی شاخ جو ہے وہ یقیناً بنا لیں گے، ایسا لگتا ہے۔ تو بہرحال پاکستان کے جو چوٹی کے علماء ہیں انہوں نے ان سے رابطہ کرنے کی کوشش کی۔ میں بھی کچھ دن پہلے ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا، ایک صاحب ہیں، غالباً ان کا نام حافظ زبیر ہے یا کچھ اور ہوگا، ان کی ویڈیو میں نے دیکھی تو انہوں نے اپنی رودات لکھی، بیان کی کہ میں نے کئی مرتبہ انجینئر علی مرزا صاحب سے وقت لینے کی کوشش کی، تو پہلے تو ان کی طرف سے جواب نہیں ملا، پھر جواب ملا تو یہ آیا کہ بھئی آپ اپنے سوال لکھ کر بھیجیں، جب سوال لکھ کر بھیج دیے تو پھر بھی گفتگو کے لیے تیار نہیں۔ تو یہ ان کی طرف سے، یعنی عام طور سے چیلنج دیا جاتا ہے کہ کوئی بھی آ کر بات کر لو، اور پھر بات کرتے نہیں ہیں۔ تو ان کے جتنے بھی ریسرچ پیپرز ہیں جو ان کی ویب سائٹ کے اوپر ہیں، سب بوگس ہیں، بیکار ہیں، یعنی ان کا اتنی مرتبہ تفصیل کے ساتھ جواب دیا جا چکا ہے۔ اچھا، جو بڑے علماء ہیں وہ تو ان کو منہ بھی نہیں لگاتے، اس کی وجہ یہ کہ بعض مرتبہ جب بڑے علماء اس طرح کے لوگوں کو منہ لگاتے ہیں تو ان کو پھر ایک طرح کی اہمیت اور اعتبار حاصل ہوتا ہے۔ تو اس لیے جو نوجوان علماء ہیں ان کو چاہیے کہ وہ علی مرزا کے تعلق سے واضح انداز سے اپنے موقف کو واضح کریں، اور ان کی یعنی علمی اعتبار سے ان کی تردید کریں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ ان کی آپ سڑک کے اوپر توہین کریں، توہین نہ کی جائے بلکہ تردید اور کی جائے، تنقید کی جائے۔ تو انشاءاللہ آج کے لیے اتنا ہی، تو کل اگلے ہفتے پھر میں آپ حضرات سے ملاقات ہوگی لائیو Q&A کے ساتھ، اور اس سے ایک دن پہلے میں اعلان لگا دوں گا اور آپ اپنے سوالات ای میل کر سکتے ہیں انشاءاللہ تعالی۔ جزاکم اللہ خیر الجزاء، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبق پھر پڑھ صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا، لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا۔ سبق پھر پڑھ صداقت